بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا؟ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں جن انبیاء کا ذکر آیا ہے ان میں حضرت الیاس علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ چنانچہ سورہ صافات میں ہے، اور بلا شبہ الیاس رسولوں میں سے تھے، اور وہ وقت ذکر کے قابل ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خدا کو چھوڑے ہوئے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ بس انہوں نے الیاس کو جھٹلایا تو بے شبہ وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے، بجوز ان کے جو چن لیے گئے ہیں، اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بے شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا زمانہ سن 900 قبل مسیح اور 845 قبل مسیح کے درمیان تعلق رکھتا ہے۔ آپ کا تعلق جلحاد سے تھا۔ یہ شہر دمشق کے جنوب میں واقع تھا، اور قریب بھی بالیک آج بھی موجود ہے۔ یہاں سلطنت یہودا قائم تھی اور لوگ گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ یہاں کا بادشاہ اخیب عمری کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا، جو صرف اخیب کہلاتا تھا، باپ کی جگہ بادشاہ بنا۔ اس کا دور حکومت 22 سال بتایا گیا ہے، اور اس کا دارالسلطنت سامریہ تھا۔ اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اتبال کی بیٹی ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل بال دیوتا کی پرستش کرتی تھی۔ اس نے سامریہ میں بھی بال دیوتا کا مندر بنوایا، اور ساتھ ہی ایک مذبح بھی تیار کروایا، اور یہاں چھوٹی موٹی مورتیاں رکھوا دیں۔ اسے بال دیوتا سے بڑی عقیدت تھی، اور یہ عورت انتہائی خود سر تھی۔ بال دیوتا کی محبت میں 450 پجاری خدمت کے لیے رکھے گئے تھے، اور مذبح کے لیے بھی 450 پجاری مقرر ہوئے۔ یہ سب ملکہ ایزابل کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ ناظرین گرامی، بال طاقت کا دیوتا تھا۔ اس کی مشرقی اسرائیلیوں میں پرستش کی جاتی تھی۔ اس کے لیے بڑے ہیکل اور عظیم الشان قربان گاہیں بنائی گئی تھیں۔ کاہن اس کو بخورات کی دھونی دیتے اور اس پر طرح طرح کی خوشبوئیں چڑھاتے تھے، اور کبھی کبھی اس کو انسانوں کی بھینٹ بھی دی جاتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا یہ بت بہت ہی محبوب دیوتا تھا۔ یہ 20 گز کا سونے کا بت تھا، اور اس کے 4 منہ تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے، اس لیے آپ وہاں پہنچے اور قوم کو شرک اور بت پرستی سے روکیں۔ لہٰذا آپ جلحاد سے چل کر سامریہ پہنچے تو یہاں ہر طرف شرک اور بت پرستی دیکھی۔ یہ سامریہ آج کہیں نقشے میں موجود نہیں، مگر بالبک نامی شہر موجود ہے، اور شاید یہی شہر ماضی کا سامریہ ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کو بت پرستی سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، لیکن عوام اپنے بادشاہ اور ملکہ کی اتباع کر رہے تھے۔ لہٰذا وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کو کس طرح مان لیتے؟ پجاریوں نے جب یہ سنا کہ الیاس نامی شخص لوگوں کو بال دیوتا کی پوجا سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اندیکھے خدا کی عبادت کی جائے، تو وہ بہت مشتعل ہوئے۔ ان پجاریوں اور ملکہ ایزابل کو حضرت الیاس علیہ السلام کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، اسرائیلی روایات کے مطابق یہاں بہت سے انبیاء پہلے سے موجود تھے، اور یہ سب بت پرستی کی مخالفت کرتے رہتے تھے، مگر ملکہ ایزابل پر کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ و ہدایت کے لیے منظر عام پر نمودار ہوئے اور لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، لیکن بت پرست اور بادشاہ کے ظلم و ستم میں دبی ہوئی اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حضرت الیاس علیہ السلام پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ بادشاہ کا وزیر عبدیہ صاحب ایمان تھا، اور وہ اس عہدے کے نبیوں کی خفیہ مدد کرتا رہتا تھا۔ پجاریوں نے ملکہ ایزابل کو الیاس علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہاں پہلے ہی ایسے کئی آدمی موجود ہیں جو ہمیں بال دیوتا کی پرستش سے روکتے ہیں، لیکن اب جلحاد سے الیاس نامی ایک شخص آیا ہے، اور یہ اپنا کام نہایت تندہی سے انجام دے رہا ہے، اور لوگ بھی اس کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں۔ یقیناً ان پر بادشاہ اور ملکہ کا خوف غالب ہے، ورنہ ان کے 10 الیاس کے ساتھ ہیں۔ ناظرین گرامی، ملکہ نے حکم دیا کہ جو بھی بال دیوتا کی پرستش نہ کرے اور لوگوں کو بال دیوتا کی پرستش سے روکے، اسے قتل کروا دیا جائے۔ یہ فرمان بادشاہ اخیب کے دستخط سے جاری ہو گیا۔ وزیر عبدیہ نے اللہ کے 100 نیک بندوں کو 2 غاروں میں چھپا دیا
اور انہیں صبح و شام کھانا پانی بھجواتا رہا۔ کسی طرح ملکہ ایزابل کو اس کی خبر ہو گئی تو اس نے اللہ کے ان نیک بندوں کو غاروں سے نکلوا کر قتل کروا دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو غیبی حکم ہوا کہ وہ 3 سال کے لیے روپوش ہو جائیں اور اس گمراہ قوم کو روپوش ہونے سے پہلے بتا دیں کہ 3 سال تک یہاں بارش نہیں ہوگی اور لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ عام لوگوں پر تو آپ کی اس پیشین گوئی کا اثر ہوا اور وہ دل سے خدا کو ماننے کے باوجود بال دیوتا کی اس لیے عبادت کرتے رہے کہ وہ ان کے بادشاہ اور ملکہ کا پسندیدہ بت تھا۔ اگر وہ اس کی عبادت نہیں کریں گے تو 100 نیک آدمیوں کی طرح وہ بھی قتل کر دیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اخیب سے ملاقات کی اور اس کو بتایا تم لوگ جس خاندان اور قبائل سے تعلق رکھتے ہو وہ بت پرست نہیں تھے، وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، مگر تو نے گمراہی اختیار کی اور اپنی بیوی ایزابل کو خوش کرنے کے لیے بال دیوتا کی پرستش کرنے لگا اور قوم کو بھی گمراہ میں ڈال دیا۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں گمراہی سے روکوں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دوں۔ بادشاہ اخیب نے پوچھا تم کون ہو؟ تجھے ہم نے پہلے کبھی اپنے شہر سامریا میں نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی سے تیرا ذکر سنا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں سامریا ہی میں پردیسی ہوں، میں جلحاد میں رہتا تھا، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں حق کی راہ پر لایا جائے۔ بادشاہ اخیب نے کہا ہاں میں نے تیری باتیں سن لی، مگر ان پر اس لیے عمل نہیں کر سکتا کہ بال دیوتا اس وقت سب سے بڑا دیوتا ہے اور میری بیوی ایزابل بھی اس کی پرستش کرتی ہے۔ تجھ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری ہی جیسی تعلیم دینے والے 100 آدمی مارے گئے اور اب تو نے اتنی ہمت کی ہے کہ میرے دربار میں بن بلائے چلا آیا، اب بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ناظرین گرامی، حضرت الیاس علیہ السلام نے جواب دیا تو میرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا کرے گا؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اب اگر مجھے اس خدمت کا کوئی صلہ ملے گا تو وہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اخیب بادشاہ نے پوچھا ہم یہ کس طرح مان لیں کہ تم مامور من اللہ ہو؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے جواب دیا میں اس دعوت کے بعد اللہ کے حکم سے 3 سال کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا اور ان 3 سالوں میں اس علاقے میں بارش نہیں ہوگی اور یہاں کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ میں تجھے ابھی سے خبر دے رہا ہوں، اگر مجھے یہاں اللہ نے بھیجا ہے تو وہ میری اس بات کو سچ کر دے گا۔ بادشاہ اخیب نے کہا تو اب ہمیں 3 سال تک انتظار کرنا ہوگا اور اگر تم اللہ کی طرف سے واقعی بھیجے گئے ہو اور ہم نے تمہاری بات نہ مانی تو یہاں قحط سالی ہوگی، اس وقت ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور قوم کو بھی تمہارا دین اختیار کرنے کا حکم دیں گے۔ وزیر عبدیہ نے بادشاہ سے کہا اس شخص نے جتنی جرت اور بے باکی سے دربار میں باتیں کی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نبی ہے اور ہمیں اس پر ایمان لے آنا چاہیے۔ بادشاہ اخیب نے اپنے وزیر کو ڈانٹا اور خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو غیب سے حکم دیا گیا کہ وہ فوراً روپوش ہو جائیں۔ آپ نے اعلان کیا کہ اب 3 برسوں میں نہ تو می برسے گا اور نہ اوس پڑے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صورتحال اس وقت تک برقرار رہے جب تک میں نہ کہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ اخیب سے مل کر باہر آئے اور مشرق کی طرف رخ کر کے کریت کے نالے کے پاس جو اردن کے سامنے ہے وہاں جا چھپے۔ پھر 3 سال تک اس علاقے میں نہ بارش ہوئی نہ اوس پڑی۔ دعا ہے اے رب کریم مولا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنا، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔